نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے آخری اور پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو بہت ہی عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کلام نازل کیے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہو؟ تو یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ آج بھی دنیا میں کسی کتاب کو اس کا 1000واں حصہ بھی عزت نہیں ملی۔ آج اگر کوئی غیر مسلم پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بتاؤ قرآن مجید کی جو عربی ہے یہ 1400 سال پرانی زبان ہے۔ اللہ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے صرف حفاظ کرام کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کی کوئی زبان محفوظ نہیں ہے، اور عربی اتنی زبردست محفوظ ہے کہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور اس سے 40 سال پہلے کی عربی میں استعمال ہوتے تھے، وہی الفاظ آج عربی زبان میں استعمال ہو رہے ہیں، وہی الفاظ آج اردو میں بھی بہت سے استعمال ہو رہے ہیں، اور بہت سے ان میں فارسی میں بھی اور بہت سی انگریزی زبان میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ دنیا کی واحد زبان ہے کہ جو دوسری زبانوں سے الفاظ لینے کے بجائے ان کو اپنے الفاظ ادھار دے رہی ہے۔ وہی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں 1400 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے عربی میں پانی کو ماں کہا جاتا تھا، اور آج بھی عربی میں پانی کو ماں کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر محمود غازی بہت بڑے سکالر گزرے ہیں، بڑے خاندانی سکالر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بڑا تحقیقی کام کیا انہوں نے۔ وہ ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد آج اگر زندہ ہو کے آ جائیں، یہ 1400 سال پہلے کا انسان آج کوئی زندہ ہو کے آ جائے جو عربی کے علاوہ ہو، اور وہ ہم سے ہم کلام ہو، تو ہم میں سے کسی کو بھی اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد زندہ ہو کے آ جائیں اور وہ آج ہم سے ہم کلام ہوں، ہم سے بات کریں، تو دنیا کے 20 ممالک کی کروڑوں عوام ان کی بات کو سمجھے گی۔ ایک ملک نہیں بلکہ 20 کے قریب ممالک ہیں جن کی زبان عربی ہے، وہ 20 ممالک کے لوگ ان کی بات کو سمجھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ایک لفظ سمجھیں گے۔ ایسا اللہ نے عربی زبان کو محفوظ کیا ہے تاکہ یہ قرآن جب لوگوں کے سامنے پڑھا جائے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، ہم اسے سیکھ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور دوسری بات، عربی زبان میں مشکل زبان بھی ہے اور آسان بھی ہے، لیکن قرآن مجید کی زبان اللہ تعالیٰ نے بے انتہا آسان بنائی ہے۔ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں کہ جب مدرسوں میں عربی گرامر سیکھتے ہیں، عربی زبان سیکھتے ہیں، تو عربی زبان سیکھنے کے بعد سب سے پہلے جو کتاب سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ حدیث اس کے بعد سمجھ آتی ہے، تھوڑی مشکل ہے، اور فقہ اس سے تھوڑی مشکل ہے، اور عربی ادب اس سے بھی اور مشکل ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی زبان سیکھتے ہیں نا تو آسان کتابیں آپ کی سمجھ میں پہلے آئیں گی۔ ارے آپ نے انگلش سیکھی، بالکل ابھی آپ نے سیکھی ہے انگلش،
تو انگلش کی جو پہلی کتاب ہے نا وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن دوسری جماعت کی کتاب آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو سب سے آسان کتاب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قرآن مجید اتنی آسان عربی ہے، قرآن مجید کی اتنی آسان عربی ہے کہ عربی سیکھنے والا طالب علم سب سے پہلے قرآن مجید سمجھتا ہے۔ کتنا آسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ تمام الفاظ اردو میں یوز ہو رہے ہیں۔ حمد و ثنا ہے کہ نہیں ہے؟ للہ، اللہ کو بولتے ہیں۔ رب العالمین، رب، عالمین کا معنی سارے جہاں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت رحم کرنے والا، الرحیم بہت رحمت والا، الرحمن بہت رحم کرنے والا، الرحمن بڑا مہربان اور رحیم بہت رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم اردو میں استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بہت ساری زبانوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ارض کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں زمین کو ارض کہتے ہیں، اور انگلش میں زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارتھ۔ یہ عربی سے آیا ہے انگلش میں، اور بہت سارے الفاظ عربی سے انگلش میں گئے ہیں۔ ایسی زبان جو خود تو محفوظ ہے ہی، اس نے دوسری زبانوں پر بھی اپنا اثر ڈال دیا ہے۔ دوسری زبانوں کا اثر اس نے قبول نہیں کیا، ورنہ زبان دوسری زبان کا اثر قبول کر کے تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایسی خاندانی زبان ہے عربی۔ اللہ نے عربی کو قرآن مجید کی وجہ سے محفوظ کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مالک کا معنی مالک، یوم الدین، یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں۔ ایاک نعبد، نعبد عبادت سے نکلا ہے۔ عبادت کا لفظ اردو میں نعبد بنا دیا، اس کو عبادت کا لفظ بنا دیا۔ تو ایسی زبان اتنی صاف ستھری ہے کہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق سے 1000 سال بعد بھی اس طرح فائدہ اٹھائیں کہ جس طرح آج اٹھا رہے ہیں، تو وہ کتاب اگر لکھنا چاہتا ہے تو ایسی کتاب عربی زبان کے علاوہ اور کسی زبان میں نہیں لکھی جا سکتی۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہزاروں سال بعد بھی لوگ جب پڑھیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں لکھی جا سکتی۔ اور یہ بالکل صحیح کہا انگریز نے۔ اس نے یہ بات کی ہے کہ عربی میں 1000 سال پہلے کی جو کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، وہ سائنس کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ دین کے موضوع پر ہوں، چاہے وہ فزکس کے موضوع پر ہوں، جو مسلمان سائنسدان ہوں۔ البیرونی نہیں تھا فلکیات، 800 سال پہلے اس نے کرو ٹریگنومیٹری کی بنیاد رکھی۔ جتنی بھی کرو ٹریگنومیٹری ہے نا، جو آج جو گولے استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری البیرونی سائنسدان کی ایکویشنز ہیں۔ شیخ رشید احمد صاحب البیرونی کی کتابیں پڑھ کر کرو ٹریگنومیٹری سیکھی انہوں نے، اور پوری ایکویشنز کرنا، یہاں بیٹھے بیٹھے قبلہ کس طرف ہے، جو کرو ٹریگنومیٹری بہت مشکل ہوتی ہے، اس کی ایکویشنز تو انہوں نے 700 سال پہلے کے سائنسدان کی کتابیں پڑھ کر انہوں نے کرو ٹریگنومیٹری سیکھی ہے۔ لیکن 700 سال پہلے انگلش میں لکھی ہوئی کتاب کوئی آج محفوظ ہے؟ حتیٰ کہ گوروں نے جو 150-200 سال پہلے جو کتابیں لکھی ہیں، آج انگلش سیکھنے والے لوگ ان 150-200 سال پرانی انگلش سمجھتے ہیں تو ان کو اچھی خاصی مشکل ہوتی ہے وہ سمجھنے میں۔ تو کیا خاندانی زبان ہے یار عربی۔ اس نے کہا کہ آپ نے جو عربی میں 1000 سال پہلے کی کتابیں، قدوری جو پڑھتے ہیں فقہ کی کتاب، وہ تقریباً 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، لیکن طالب علم بڑی آسانی سے پڑھتا ہے۔ تاریخ کی جو کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں، 1300 سال پہلے کی کتابیں ہیں، 1300 سال پہلی جو ہسٹری کی کتابیں لکھی گئی ہیں عربی میں، محمد ابن سعد مشہور محرخ گزرے ہیں، وہ تقریباً 1300 سال پہلے کتابیں لکھ کر گئے ہیں۔ غزوہ بدر، احد، یہ ہوا وہ ہوا، وہ تو بہت قریبی زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا،
وہ کتابیں آج ایسے سمجھ آتی ہیں 2-2-4 کی طرح۔ 1300 سال پہلے کی زبان جو آج سمجھ آئے، تو وہ انگریز نے لکھا کہ عربی وہ واحد زبان ہے کہ آپ اگر اپنی سائنسی تحقیقات عربی میں لکھیں گے تو آپ کی اس تحقیقات سے 1000 سال بعد بھی اسی طرح فائدہ اٹھایا جائے گا کہ جس طرح آج فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ آپ اگر انگلش میں وہ کتابیں لکھیں گے تو 200 سال 300 سال بعد کوئی ضمانت نہیں ہے کہ لوگ وہ کتابیں پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے 2-4 لوگ دنیا میں اس کے ماہرین ہوں، کیونکہ انگلش بھی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 15-20 سال پہلے انگلش کی کچھ الفاظ اور تھے اور اب وہ چینج ہو چکے ہیں۔ یہ تو نیچرل ہے نا، اردو بھی چینج ہو رہی ہے۔ آپ مرزا غالب کو لے لیں، اس کی اردو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس نے پہلے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اس طرح اس نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ تو چلو سمجھ آ رہا ہے، یہ جو آج اردو چل رہی ہے 100 سال کے بعد بھول جائیں گے یہ لوگ اردو۔ یہ جو یوٹیوب پر بیان چل رہے ہیں 100-200 سال کے بعد لوگ بھول جائیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو معجزہ ہے قرآن کا۔ اللہ نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے ایک قوم کی زبان کو محفوظ کر دیا۔ اللہ نے کہا تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل کر رہا ہوں، تمہارے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو، میں تمہاری زبان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دوں گا۔ آج وہی قرآن الحمد سے شروع کیا جاتا ہے اور والناس تک پڑھا جاتا ہے، اور اللہ نے اتنی عزت دی کہ آج تک اس کی زبر زیر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اور اللہ نے عزت کتنی دی قرآن پاک کو، دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پر رائٹر کا نام نہ لکھا ہو، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے ٹائٹل پر کسی بھی رائٹر کا نام نہیں لکھا ہوا۔ حتیٰ کہ بائبل بھی ہے جس کے ٹائٹل پر رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے ٹائٹل پر کسی بھی رائٹر کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اس کا رائٹر کون ہے؟ اللہ بھی اس کا رائٹر نہیں ہے، بلکہ اللہ تو متکلم ہے۔ اللہ نے یہ لکھا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ کلام کیا ہے۔ یہ تو اس کے لیے اور عزت کی بات ہے کہ اللہ نے خود اس کو کلام کیا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اپنا کلام نازل فرماتے تو سخت سردی کے موسم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت پسینہ آتا، اتنا سخت ان کے پسینہ جسم مبارک سے ٹپکنے لگ پڑتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، لا يستوی القاعدون من المؤمنین، جو مومنین میں پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو میدان جہاد میں لڑتے ہیں۔ پیچھے بیٹھنے والے آگے میدان جہاد میں لڑنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لڑتے ہیں میدان جہاد میں، قربانی دے رہے ہیں، تم پیچھے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، عبادات کر رہے ہو، لیکن ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہاں تو ہاتھ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، شہادت کا خطرہ ہے، گرفتاری کا خطرہ ہے۔ تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان میں بعض صحابہ کرام معذور تھے، ان کا جذبہ تھا میدان جہاد میں لڑنے کا، لیکن معذوری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اتنے غمزدہ ہوتے صحابہ کرام، اتنے غمزدہ ہوتے کہ رونے لگ پڑتے، کاش اللہ ہمیں بھی صحت دیتا، ہم جاتے میدان جہاد میں لڑائی کرتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کا دل اور بیٹھ گیا، بالکل انہی کی طرح لڑنے کا ہمارا بھی دل کرتا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم معذور ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ بعض بیچارے نابینے تھے، بعض پاؤں سے معذور تھے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، ورنہ ہمارا تو جذبہ ہے لڑنے کا۔
اور اللہ نے کہا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ہم یہاں بیٹھ کے روتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع مل جائے۔ تو چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اشکال کیا، تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ یا رسول اللہ ہم تو معذور ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدین فی سبیل اللہ، پیچھے بیٹھنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم تو شوق رکھتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کی اجازت ہمیں نہیں دے رہے، ہم تو شوق سے تھوڑے ہی پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کو دیکھا، اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے لگا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس کی اتنی باری ران ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باری ران ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلکا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کی تلاوت کی، وہ لفظ کیا تھا؟ غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کی کوئی مجبوری نہ ہو۔ اردو میں تو یہ تھوڑا بڑا لفظ ہو گیا، لیکن عربی میں یہ چھوٹا سا لفظ ہے غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ان کو کوئی غرر نہ ہو۔ چھوٹا سا لفظ نازل ہوا اللہ کی طرف سے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک اتنی وزنی ہو گئی کہ مجھے ڈر تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ کر گر جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہنے لگا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ نے پوری آیت نازل کرنی ہی تھی کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ آگے بیٹھنے والے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے، بشرطے کہ کوئی مجبوری نہ ہو، تو اللہ پہلے ہی آیت نازل کر دیتے تاکہ صحابہ کرام کو اشکال ہی نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اشکال پیدا کرنے سے پہلے ہی پوری آیت نازل کر دیتے۔ پہلے آدھی آیت نازل کی، پھر آدھی آیت نازل کی۔ اصل میں یہ حکمت تھی قرآن کی حقانیت کی کہ نبی اپنی طرف سے قرآن پاک میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، ورنہ نبی اس کی تشریح کر دیتے کہ تم جو میرے پاس آئے ہو اور یہ پوچھ رہے ہو کہ پیچھے بیٹھنے والے آگے بیٹھنے والے لوگوں کے برابر نہیں ہیں، تو میں نے اللہ سے پوچھا ہے، اللہ نے بتایا ہے، وہی تو پہلے بھی آتی تھی نا جیسے حدیث کہا جاتا تھا۔ لیکن نہیں، اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ نبی اس میں خود سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بھی دکھانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، اوپر سے نازل ہوئے ہیں، اور الفاظ میں انسان کی اپنے الفاظ میں انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ واقعی من جانب اللہ الفاظ ہیں جو اوپر سے نازل ہو رہے ہیں۔ ایک لفظ نے اتنا بوجھ بنا دیا کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ کر ہلاک ہونے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ کا بوجھ جو اللہ کی ذات سے نکلا وہ پیغمبر کے قلب پر نازل ہوا، اتنا اس کا بوجھ کہ نبی کا سخت سردی کے موسم میں بھی پسینہ ٹپکنے لگا، اور تاکہ صحابہ کرام کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا کلام نہیں ہے۔ اپنے کلام کے وقت انسان کی ایسی کیفیت تھوڑی ہو جاتی ہے، اور ایسی حفاظت کا وعدہ اللہ نے لیا، اور کیسی عزت دی اللہ نے کتاب پر، اور اللہ پاک نے اس کتاب کو کیسی عزت دی کہ اس کتاب پر مؤلف کا نام نہیں ہے۔ تعارف کیا ہو رہا ہے؟ کتاب میں انٹروڈکشن ہوتا ہے، شروع میں قرآن اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، ذالک الکتاب، اے لوگوں یہ کتاب ہے۔ کیا انداز ہے کتاب شروع ہونے کا؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اے اللہ یہ لکھی کیوں گئی ہے، یہ نازل کیوں کی گئی ہے؟ ہدن، یہ تمہیں گائیڈ کرے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ پہلے جملے میں ہی بتا دیا گیا
کہ اس جیسی دنیا میں اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کیونکہ گائیڈنس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب کرتی ہی نہیں ہے۔ آپ کہو گے کہ یار بہت ساری کتابیں گائیڈ کرتی ہیں۔ فزکس کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹے کے اعتبار سے کتا آپ کے پیچھے دوڑے تو کتنی دیر میں آپ کو پکڑ لے گا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ کتنے کلومیٹر کی رفتار سے دوڑو گے تو کتنی دیر میں وہاں پہنچ جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت زبردست گائیڈ کرتی ہے۔ تو یہ خاندانی گائیڈنس تھوڑی ہے ہماری گاڑی کہاں سے ٹھیک ہوگی، میرے گردے کی پتھری کیسے نکلے گی۔ اصل میں تو خاندانی گائیڈنس وہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی اصل منزل بتائے۔ دیکھو آپ سفر میں اپنا راستہ بھول گئے کہ جانا کہاں ہے، تو بہت سے لوگ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو گائیڈ کرے گا کہ وہ فلاں جگہ ہوٹل ہے، کھانا کھا لے جا کے، لیکن آپ اس پر غور نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو جو اصل گائیڈنس چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی اصل منزل کہاں ہے، آپ کو جانا کہاں ہے۔ آپ ان چیزوں پر دوسرے درجے پر دلچسپی لیں گے، پہلے آپ اس فکر میں لگے رہو گے کہ مجھے اپنی منزل کا پتہ چل جائے کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں پشاور کی طرف آپ جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں آپ اس فکر میں ہیں کہ مجھے کوئی راستہ بتا دے، تو اب آپ اس کی فکر اتنی نہیں کرو گے کہ ہوٹل کہاں ہے، پانی کہاں سے ملے گا، چائے کہاں سے ملے گی۔ سب سے پہلے آپ کو جس بات کی فکر ہوگی وہ آپ کو اپنی منزل کی ہوگی کہ پشاور کا راستہ کدھر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں الٹا جا رہا ہوں، پشاور کا سفر اور دور ہو جائے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے۔ تو قرآن آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ پیدا کیوں ہوئے، آپ کیوں آئے ہو اس دنیا میں، اور آپ نے کدھر جانا ہے، آپ کی اپنی اصل منزل کدھر ہے، آپ کا الٹیمیٹ ویژن کیا ہے۔ اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹے موٹے ویژن تو آتے رہیں گے دائیں بائیں، وہ تو ٹھیک ہے، کھانا بھی کھانا ہے، واش روم بھی جانا ہے، ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے، انجینئر پیدا ہوں گے، اسپتال بنیں گے، یہ تو سارے سفر کے راستے کے لوازمات ہیں۔ جیسے ہم موٹر وے پر دیکھتے ہیں قیام و طعام کا انتظام ہوتا ہے، لیکن موٹر وے قیام و طعام کے لیے نہیں بنی۔ موٹر وے آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانے کے لیے بنی ہے۔ موٹر وے کا اصل مقصد آپ کو کراچی سے پشاور پہنچانا ہے، لاہور پہنچانا ہے، ملتان پہنچانا ہے۔ اصل مقصد تو اس کا یہ ہے، لیکن درمیان میں جو قیام و طعام اور واش روم، مسجد، یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ موٹر وے کا اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ تو مسافر کو منزل تک پہنچانے کے لیے درمیان میں لوازمات چاہیے ہوتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ آپ کو ضرورت کے حد تک گائیڈ کرتی ہیں کہ گاڑی پنچر ہو گئی، وہ اسے وہاں سے جڑوانا ہے، لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں گاڑی وہاں سے ٹھیک ہوگی، آپ کو انجن آئل وہاں سے ملے گا۔ یہ درمیان میں قیام و طعام ہے۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ جس زندگی کی موٹر وے پر آپ چل رہے ہیں، اس موٹر وے پر تمہارا اصل ہدف کہاں ہے، کتنے کلومیٹر کے بعد آپ نے دائیں مڑنا ہے اور کتنے کلومیٹر کے بعد آپ نے بائیں مڑنا ہے۔ تو قرآن نے انٹروڈکشن کرایا، ہدن، یہ کیا ہے؟ یہ گائیڈنس ہے۔ اے اللہ، اگر یہ گائیڈنس ہے کیسا خاندانی تعارف کرایا۔ شروع سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کلام ان کا ہوتا، نہ آپ کسی اسکول میں پڑھے ہیں، نہ کالج، نہ کسی مدرسے میں پڑھے ہیں، انہیں کیا پتہ تھا کہ اس طرح کلام کو شروع کرنا ہے۔ ہدن کیا ہے؟ ہدایت۔ ہادی بھی نہیں کہا کہ ہدایت دینے والی، یہ تھوڑی ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ ہدن سراسر ہدایت ہے، اے ٹو زیڈ، الحمد سے لے کے والناس تک سارا سراسر ہدایت ہے۔ دیکھو کوئی شخص عدل کرنے والا ہو، اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عادل ہے، یہ عدل کرنے والا ہے، اور جب علف کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف عادل ہے۔ عادل کا دوسرا نام ستار ہے۔
عدل کا دوسرا نام ستار ہے۔ اس کا مطلب مبالغہ کر رہے ہیں کہ بھائی عدل نام ہی اس کا ہے۔ قرآن نے دوسری شرط بتائی، ہدن پہلے انٹروڈکشن کرایا۔ ہدن کیا ہے؟ یہ ہدایت۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اگر یہ ہدایت ہے، اتنے ذہین ذہین لوگ دنیا میں آئے ہیں اور اس کو پڑھ کر گئے ہیں، لیکن ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ملی۔ موٹر وے پر جب جاتے ہیں، ہدف ہمارا کراچی ہو تو ہمیں بار بار سائن بورڈز کے ذریعے منزل کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ کراچی اتنے کلومیٹر رہتا ہے، دائیں موڑیں بائیں موڑیں، وہ تو ہر ایک کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو معاذ اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موٹر وے آپ کو ہدایت دے رہی ہے، اس میں زیادہ ایکوریسی ہے بنسبت قرآن سے، کیونکہ یہاں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں قرآن؟ ابو جہل بھی سن رہا تھا، ابو لہب بھی سن رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیتیں سن کر ان کا ایمان آ گیا، وہ تبدیل ہو گئے، اور ایسے ایمان پر قائم ہوئے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے مسجد حرام جانے سے وہ شخص روکے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا چاہتا ہے۔ چند آیات سنی تھی حضرت عمر نے اور منزل کا پتہ چل گیا کہ میں نے جانا کہاں ہے، لیکن بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو قرآن نے بتایا کہ ہدایت تو ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، جو ہدایت کی تلاش میں ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ موٹر وے پر چل رہے ہو اور آپ کی منزل کراچی ہے، لیکن آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری منزل کہاں ہے، آپ تو صرف موٹر وے پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہو۔ موٹر وے پر آپ سے فرض کیا کہ موٹر وے والوں نے ایسے سائن بورڈز لگا دی ہوں کہ جو کراچی جانا چاہتے ہوں ان کو وہ سائن بورڈز دکھائی دیں، جو ویسے انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں ان کو وہ سائن بورڈز دکھائی نہ دیں۔ موٹر وے کی انتظامیہ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن خدا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے کلام میں ایسا اثر پیدا کر دے کہ جو سیدھے راستے کا متلاشی ہوگا اس پر وہ آیتیں اثر کریں گی، جو سیدھے راستے کا متلاشی نہیں ہوگا الحمد سے لے کے والناس تک کروڑوں مرتبہ وہ تلاوت فرما لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے یہ قرآن کی خاصیت رکھی ہے، صرف اس لیے رکھی ہے تاکہ جو طلب والے لوگ ہیں، جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں، ان کو ملے، فالتو لوگ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ قرآن مجید کا انٹروڈکشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔